اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرۃ مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 144 سے لے کر 147 تک۔ تو چلیے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ تو پیارے بچوں، اب ہم کیا کرتے ہیں، اس لیسن کے اندر جلدی سے ہم رولز کو تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں کن کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، آج کے لیسن میں آپ کو ٹارگٹ دوں گی نئے سرے سے حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف، ظ، اور اس کے علاوہ را موٹا اور لام موٹا۔ آپ کے اس لیسن کے اندر ان تمام حروف کو گرین کلر کرنا ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم موٹے حروف کو تھوڑا سا فائنڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے رولز کو ایک ساتھ نہیں کریں گے، جسٹ موٹے حروف پر۔ سب سے پہلے ہے آیت نمبر 144، قد، قاف موٹا کریں گے، کلر کرنا ہے گرین۔ تقلب میں قاف پر گرین کلر، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پھر قبلتن پہ قاف پہ گرین کلر کرنا ہے۔ ترضاہا، تا اور را، صرف را پر موٹا کلر را پر گرین کلر کرنا ہے کیونکہ را موٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لا، یہ بھی گرین کلر ہوگا۔ اس کے بعد شط، را میں طا پر ہوگا اور را پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ المسجد الحرام، پھر را اور الف دونوں پر ہوگا کیونکہ را کے ساتھ الف بھی موٹا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں۔ پھر اگلے پارٹ میں جو ہے وجوہکم شطرہ،
اس میں کیا ہے طا اینڈ را، ان کو گرین کلر کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے آگے سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے اوپر میں چھوڑ دیتی ہوں، آپ لوگ خود ڈھونڈیں کہ کون سا گرین کلر ہے اور کون سا نہیں. ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں. آج ہم سبجیکٹ میں جو سیکھنے والے ہیں وہ ہے الحدیث. آج ہم 3 حدیثیں انشاءاللہ سیکھیں گے. تو یہ آپ کو حدیثیں نظر آ رہی ہیں سامنے. چلیں حدیث نمبر 1. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم. اچھا پیارے بچوں، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم یہاں پر رولز کو فالو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، حدیث میں بھی ہم نے تجوید کا پورا خیال رکھنا ہے. دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس کو. قل آمنت باللہ ثم استقم. ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، آمنت باللہ پہ اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو میں اللہ پر ایمان لائی پھر اس پر جم جاؤ. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2 طہارت کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 1 ایمان کے حوالے سے ہے. چلیں حدیث نمبر 2 پر چلتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. الطہور، یہاں طا موٹا ہے اور را موٹا ہے. شطر اس میں بھی طا اینڈ را دونوں موٹے ہیں. ایمان. چلیں آپ کوشش کر لیجئے گا کہ آپ وہ گرین کلر والا جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ یہاں پر بھی اپلائی کر لیں. دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. جی الحمدللہ. چلیں تیسری حدیث پر چلتے ہیں، فضائل تعلیم کے حوالے سے ہے. تعلیم القرآن کی فضیلت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم یہاں پر ہم غنہ کریں گے. من تعلم القرآن، من پہ بھی غنہ کریں گے. وعلمہ. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. جی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو پیارے بچوں یہ تو بہت ہی اچھی اور خوشخبری والی حدیث ہے ہمارے لیے. الحمدللہ ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، تو اس خوشخبری میں ہم بھی شامل ہیں. اللہ تعالی ہم سے یہ عمل قبول فرمائے، آمین. انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.